السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ہفتے کا دن کا وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، دشمن سے حفاظت کے لیے۔ اگر آپ محفوظ نہیں ہو، دشمن سے آپ کو ڈر ہو، خوف ہو، تو انشاءاللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ کر لیں۔ آپ کی حفاظت ہو جائے گی، آپ کے بچوں کی حفاظت ہو جائے گی، آپ کے دشمن نشت و نابود ہو جائے گا۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، یہ وظیفہ ان بہنوں کے لیے لے کر آئی ہوں جو ڈر ڈر کے جیتی ہیں دشمن سے، اپنے دشمنوں سے جو ہر وقت انہیں ستاتے ہیں، ان کے بچوں سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں لاتے ہیں۔ تو میری بہنوں، اگر دشمن سے حفاظت چاہتی ہو، ہر وقت آپ کا دشمن آپ کے سر پہ تلوار لیے کھڑا ہے، تو انشاءاللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ کر کے آپ اپنے دشمن کو نشت و نابود کر سکتی ہیں، دشمن سے چھٹکارا پا سکتی ہیں۔ تو میری بہنوں، یہ ہفتے کے دن کا خاص وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا۔ جس گھر میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ ہوتا ہے، اللہ سے دعا کی جاتی ہے، انشاءاللہ حفاظت کر دیتا ہے، کیونکہ اس کا ترجمہ یہی ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، ہفتے کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا۔ جس نے یہ وظیفہ چھوڑ دیا پورے سال پچھتانا ہو جائے گا، اور جس نے یہ وظیفہ کر لیا پورے سال کی حفاظت ہو جائے گی، بچوں کی حفاظت ہو جائے گی، آپ کی حفاظت ہو جائے گی، مگر دل سے اور یقین سے کریں۔ اگر آپ کا ایجنٹ میں کوئی کام نہ ہوتا ہو تو انشاءاللہ چلتے پھرتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے ہر حاجات، ہر مراد پوری ہو جاتی ہے، مگر دل سے اور یقین سے کیے جاتے ہیں۔ جو بھی ہوتا ہے دل سے ہوتا ہے۔ تو میری بہنوں، اگر ہم بسم اللہ کا بھی عمل کرتے ہیں تو یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہمارا عمل پورا ہوگا اور سچا ہوگا، مگر جب ہمارے دل میں وسوسے، برے خیال ہوں گے تو انشاءاللہ سچا عمل بھی ہمارا پھیکا ہو جائے گا۔ تو میری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہو کہ دشمن سے حفاظت ہو جائے، آپ کے بچوں کی، آپ کے شوہر کی، آپ کی جان مال کی حفاظت ہو جائے، تو انشاءاللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا۔ آپ نے ایک بار یہ وظیفہ چھوڑ دیا، پھر کہو گی کہ ہمیں دشمن کی حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ بتائے، کوئی عمل بتائے۔ اگر آپ نے زندگی میں ایک بھی بار یہ وظیفہ کر لیا تو حفاظت ہو جائے گی، آپ کے بچوں کی حفاظت ہو جائے گی، جان اور مال کی حفاظت ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ دشمن سے حفاظت کے لیے ہے۔ اگر آپ چاہیں تو جو بھی آپ کا مقصد ہو، دلی مراد ہو، اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں، مگر خاص کر کے دشمن سے حفاظت کے لیے ہے۔ آج کا دشمن تیر سے، تلوار سے نہیں مارتا، جادو حسد سے مار دیتا ہے، جادو سے، اثرات سے مار دیتا ہے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، اگر آپ کے گھر میں ذرا بھی کوئی جادو ہے، اثرات ہے، تو انشاءاللہ ہر نماز میں یا کہاروں کو پڑھا کرو۔ جو بھی آپ کے گھر میں حفاظت، کوئی جادو کروائے گا، اثرات کروائے گا، انشاءاللہ آپ کے گھر پہ کوئی اثر نہ ہوگا۔ تو میری بہنوں، اگر آپ اپنے بچوں کی حفاظت چاہتی ہو، اپنی حفاظت چاہتی ہو، اپنے کاموں کی، کاروبار کی حفاظت چاہتی ہو، دشمن سے، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے حفاظت چاہتی ہو، تو انشاءاللہ اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ یہ وظیفہ ہر پریشانی کا خاتمہ کر دیتا ہے، مصیبت بلاؤ کا خاتمہ کر دیتا ہے، بڑی سے بڑی مراد پوری ہو جائے گی، مگر دل سے اور یقین سے کریں۔ ایک میری بہن تھی جو بہت پریشان تھی، اس کے گھر میں فاقے تھے، تنگ دستی تھی۔ اس نے یہ وظیفہ سنا، انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اندر اس کے فاقے ختم ہو گئے۔ جو ان کے چلتے کاروبار بند ہو چکے تھے وہ چل پڑے، آج وہ لاکھوں میں کھیلتی ہے، کروڑوں میں کھیلتی ہے۔ تو میری بہنوں، اگر ہم اللہ کا ذکر کریں، یہ تو قرآن کریم کی آیت کا وظیفہ ہے، اگر ہم اللہ کا ذکر کریں گے، تسبیحات کریں گے اور دل سے کریں گے، تو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہ ہوگی، نہ کوئی مصیبت ہوگی۔ اگر آپ نے زندگی میں ایک بار
یہ وظیفہ کر لیا تو انشاءاللہ آپ کے دشمن سے بھی حفاظت ہو جائے گی. آپ کے گھر میں نہ کبھی فاقہ ہوگا، نہ تنگ دستی ہوگی، نہ غربت ہوگی، نہ کوئی پریشانی ہوگی. 7 نسلوں تک کبھی روزی رزق میں تنگی نہ ہوگی، نہ کبھی فاقہ ہوگا. آپ کے بچے بھی فرما بردار، آپ کے شوہر بھی. مگر یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، جب بھی آپ وظیفہ کرنے بیٹھو تھوڑا صدقہ دے دیا کرو، کیونکہ صدقہ موت کو کھا جاتا ہے. تو یہ وظیفہ دشمن سے حفاظت کے لیے ہے، خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے سیر کرے. تو میری بہنوں، آج کا دشمن ایسا ہوتا ہے کہ محبت سے پیار سے بلا کے بچوں کو لے جاتا ہے، کہیں جا کر دور مار دیتا ہے. تو میری بہنوں، بدلہ لینے کے لیے دشمن طرح طرح کے بہانے چاہتا ہے. اپنے دوستوں سے ان کی دوستی کرا دیتا ہے، پھر بچوں کو لے جاتا ہے کہیں دور لے جا کے. پھر یہ دے دو، اتنے پیسے دے دو، آپ کے بچے کو نہیں مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو میری بہنوں، اگر اپنے بچوں کی حفاظت چاہتی ہو تو روزانہ چاہو تو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، یا یہ ہفتے کے دن کا حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کے بعد آپ کی بچوں کی، آپ کے شوہر کی، آپ کی خود کی حفاظت ہو جائے گی. تو میری بہنوں، اگر آپ کہیں ایسی جگہ رہتی ہو کہ آپ کے دشمن آپ کے چاروں طرف ہیں اور آپ اکیلی پڑ گئی ہو، تو انشاءاللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے رہنا. انشاءاللہ اللہ خود ہی راستہ نکال دے گا، دشمن کے آنکھوں پہ پٹی باندھ دے گا اور آپ وہاں سے نکل آؤ گے. تو میری بہنوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے والا جو بھی دل سے مانگے اور یقین سے مانگے. اگر ارجنٹ میں ہمارا کوئی کام نہ ہو رہا ہو اور ہمیں اس کام کی جلدی سے جلدی کارروائی کرنی، کچھ بھی آپ کا مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، تو چلتے پھرتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اس طرح سے آپ جس مقصد کے لیے بھی چلتے پھرتے پڑھتی رہیں گی تو انشاءاللہ آپ کا وہ بہت جلد کام پورا ہو جائے گا. مگر ہر کام دل سے اور یقین سے کیا جاتا ہے. جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، تو انشاءاللہ اس کی تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں. مگر دل سے اور یقین سے کریں، خود بھی پڑھیں اور یہ وظیفہ ثواب کی نیت سے سیر کریں. اس وظیفے کی برکت سے ہر حاجات، ہر مراد پوری ہو جائے گی. مگر دل سے اور یقین سے کریں. جب بھی آپ وظیفہ کرنے بیٹھے تھوڑا صدقہ دے دیا کریں. یہ وظیفہ دشمن سے حفاظت کے لیے ہے. آپ کی بیٹی کہیں باہر جاتی ہیں، کہیں نوکری کرتی ہیں، تو آپ کی اپنی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے کر لیں. بیٹے اگر گھر سے باہر ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں، بچے یا کام پہ جاتے ہیں کہیں بھی، تو اپنے بچوں کے لیے، جس کے بھی لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ آپ کا دشمن نست و نابود ہو جائے گا. آپ کے بچوں کی حفاظت ہو جائے گی، آپ کے شوہر کی حفاظت ہو جائے گی. مگر یہ وظیفہ دل سے اور یقین سے کریں. اللہ کا ذکر دل سے ہوتا ہے اور یقین سے ہوتا ہے. یقین میں تو دنیا قائم ہے، یقین پہ تو یہ دنیا چل رہی ہے. تو میری بہنوں، اگر آپ کو یقین نہیں ہے ذرا بھی، تو انشاءاللہ کرنا مت، اور یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے سیر کریں. یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گھیرا گیا تھا، اس وقت کہا تھا کہ ہم آپ کی مدد کریں. بہت سے صحابی تھے، لوگ تھے جو بتوں کو پوجتے تھے. ان کے خلاف ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز اٹھائی تو انہیں آگ میں جلایا گیا. تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے صرف میرا اللہ ہی کافی ہے. انہوں نے پڑھا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہے، اور آگ اتنی تیز ہو گئی، آگ میں اتنا سا بھی ان کا بال بھی باقی نہ ہوا. تو میری بہنوں، اگر ہمارے دل میں یقین ہے، اللہ پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرنا اگر ہم نے چھوڑ دیا، ذرا بھی ہمارے دل میں وسوسہ ہے، تو سمجھو ہمارے کوئی مسئلہ حل نہ ہوگا، ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوگی. اگر ہم دعا مانگ رہے تو دل سے مانگے، ایسا رونگٹا کھڑا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ ہمارے پاس بیٹھے، ہم اللہ سے مانگ رہے، گڑ گڑا رہے. کیونکہ دنیا والوں کے سامنے کیا رونا، اللہ کے سامنے اپنا دکھڑا سناؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، رو.
اللہ کے سامنے جو بھی بندہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، ضد کر کے مانگتا ہے، میرا رب اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے وہ شکل دیکھتا ہے، نامال وہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، جتنی بھی آپ یہ وظیفہ شیئر کریں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، تا عمر آپ کو ثواب ملتا رہے گا جب تک بھی کوئی اس وظیفے کو کرے گا۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، آپ مجھے جھولی بھر بھر کے دعائیں دو گے۔ آج تو گھر گھر کے دشمن، بھائی بھائی کا دشمن ہوتا ہے، بہن بہن کی دشمن ہوتی ہے، آپس میں بہن بھائی دشمن ہو رہے ہیں۔ تو میری بہنوں، اگر آپ دشمن سے، اپنے بھائیوں سے حفاظت چاہتی ہو، دشمنوں سے حفاظت چاہتی ہو، گھر والوں سے حفاظت چاہتی ہو، تو انشاءاللہ آپ کے ہر مقصد میں کامیابی ہوگی۔ مگر کسی کو پریشان کرنے کے لیے بے وجہ نہ کریں، جائز مقصد کے لیے کریں اور دل سے کریں، اور نمازوں کی پابندی کریں، ہر حال میں نمازوں کی پابندی کریں۔ جو بندہ یا بندی نمازوں کی پابندی کرتا ہے اس کے تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اس کے تمام بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ اور یہ وظیفہ تو اتنا خاص ہے، ہفتے کے دن کا جس مقصد سے بھی پڑھا جائے گا اس مقصد میں کامیابی ہو جائے گی، آپ کی جان اور مال کی عزت اور آبرو کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو میری بہنوں، جادو حسد سے حفاظت کرنا چاہتی ہو، دشمن سے حفاظت چاہتی ہو، تو انشاءاللہ اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ آپ اگر کہیں سے بھی، دنیا کے کوئی سے بھی کونے سے یہ وظیفہ سن رہے ہوں، آپ انڈیا سے ہوں، پاکستان سے، جاپان سے، بنگلہ دیش سے، سعودی عرب سے، کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہے ہوں، اگر آپ میرے چینل پر نئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کا بٹن لازمی دبائیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اور آپ کو آمین، کمنٹ میں آمین ضرور لکھنا، کیونکہ ہمارے یہاں جمعے کے دن خصوصی دعا ہوتی ہے۔ جو بھی میرے بہن بھائی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں وہ کمنٹ میں آمین لکھیں اور اپنے نام کے ساتھ۔ اب وظیفے کا طریقہ بتلانے لگی ہوں، اب وظیفے کو کاٹ کاٹ کے نہ دیکھیں، کیونکہ وظیفے کا پھر فائدہ نہ ہوگا۔ آپ نے اگر کاٹ کے دیکھا تو پھر آپ کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، یہ ہفتے کے دن کا خاص عمل، جس مقصد کے لیے جو بھی آپ کی حاجات ہے، مراد ہے، اس مقصد کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اور خاص کر کے یہ دشمن سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے بچوں کی کہیں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تو انشاءاللہ اللہ کو راضی کر کے اللہ سے روتے ہوئے مانگتے چلے جائے، اے اللہ میرے بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ میرے بچوں کی حفاظت فرما، میرے شوہر کی حفاظت فرما، یا اللہ تو اس لڑائی کو بند فرما دے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ، یہ سب پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے بچوں کی لڑائی اس طرح سے مٹ جائے گی، آسانی ہو جائے گی، بچوں کی لڑائی ختم ہو جائے گی۔ تو میری بہنوں، اگر آپ ہر مشکل آسان کرنا چاہتی ہو، مقصدوں میں کامیاب پانا چاہتی ہو، تو انشاءاللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو، اور ہر نماز میں 11 مرتبہ جو پڑھو گی تو حفاظت ہو جائے گی، نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی بھی مسئلہ آپ کا بگڑے گا۔ تو میری بہنوں، اگر یہ وظیفہ آپ نے زندگی میں ایک بار بھی کر لیا، سمجھو آپ کی حفاظت ہو گئی، آپ کے بچوں۔ آپ کوئی سی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر سکتی ہیں، مگر دل سے اور یقین سے کریں۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 بار درود ابراہیم پڑھیں، اور 3 بار درود ابراہیم پڑھتے کے ساتھ ہی اللہ سے اپنی جو بھی حاجات ہے اس کی مقصد کی نیت کر لیں، اللہ سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے مانگتے چلے جائیں۔ میرا رب تو دینے والا ہے، میرا رب تو وہاں سے رزق عطا فرما دیتا ہے، دولت دیتا ہے کہ جہاں سے ہمیں گمان بھی نہ ہوتا، جہاں سے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے ہم پہ یہ دولت آ گئی، کہاں سے یہ کام آ گیا۔ تو میری بہنوں، اللہ تو دینے والا ہے، ہم پہ مانگنا نہیں آتا، ہم پہ مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو یہ وظیفہ میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں، میری بہنیں بھی، مگر دل سے اور یقین سے کریں، اور اکیلے میں کریں، تنہائی میں کریں۔ 3 بار درود ابراہیم پڑھتے کے ساتھ ہی اپنے مقصد کی نیت کر لے، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، سیدھے ہاتھ پہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے 11 مرتبہ، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اس طرح سے آپ کو 11 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہی ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، نہ اس کا کوئی بھائی ہے، نہ اس کی کوئی بہن ہے۔ تو میری بہنوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں۔ ہفتے کے دن کا ایک خاص وظیفہ، پہلا وظیفہ اللہ الصمد کا،
اور اسی جگہ بیٹھ کر ہاتھ میں ایک تسبیح لے لینی ہے، آپ کو کس سے بات نہ کرنی، نہ آپ سے کوئی بات کرے۔ ایک تسبیح 100 دانوں کی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس طرح سے آپ کو ایک تسبیح 100 دانوں کی، نہ کم نہ زیادہ۔ جو بھی آپ کا دشمن ہے، آپ کا بھائی ہے، کوئی بھی ہے، اس کے تصویر ہو تو تصویر اپنے سامنے رکھ لیں، اس کا تصور کر کے پڑھتے رہیں، یا اللہ تو میرے بچوں کی، میرے شوہر کی، میری جان اور مال کی حفاظت فرما، یا اللہ تو میرے بچوں کی حفاظت فرما، اللہ میرے بچے پردیس میں ہیں، ادھر ہیں ادھر ہے، کام پہ جاتے ہیں، باہر گھومتے ہیں، یا میرے مولا ہر طرح سے ہر بلا سے حفاظت فرما۔ تو اللہ سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے اپنے بچوں کی، اپنے شوہر کی حفاظت کے لیے دعا کریں، اور اپنے لیے بھی دعا کریں، اللہ سے خوب گڑ گڑا کے، اور ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے اللہ سے خوب رو رو کے دعا کریں، کیونکہ میرا رب تو مشکلیں آسان کرنے والا ہے، راستے کھولنے والا ہے۔ تو میری بہنوں، ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے کے ساتھ ہی جس مقصد کے جو بھی آپ کی حاجات ہے وہ پوری ہو جائے گی، مگر دل سے اور یقین سے کریں۔ آپ کے تمام بچوں کی، آپ کے شوہر کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور آخر میں 11 مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص پڑھنی ہے، 11 مرتبہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جو کوئی بندہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو ایک کلام پاک کا ثواب ملتا ہے، اور ہم 11 مرتبہ پڑھیں گے تو 3 کلام پاک اور 20 سپاروں کا ثواب ملے گا۔ تو میری بہنوں، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو سمجھو آپ کے تمام مسئلے حل ہو گئے۔ سورہ اخلاص پڑھنے والا دنیا میں بھی اخلاص کے ساتھ جیے گا، اور آخرت میں بھی مشکلیں آسان ہو جائیں گی، اخلاص کے ساتھ رہے گا۔ تو میری بہنوں، سورہ اخلاص پڑھنے والا ہر طرح کی بیماری سے حفاظت ہوتی ہے، بچوں کی حفاظت ہوتی ہے، دشمن سے حفاظت ہو جاتی ہے، ہر پریشانی، ہر حاجات، ہر مراد پوری ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی مراد پوری ہو جائے گی۔ آخر میں جتنی بار بھی آپ نے شروع میں درود ابراہیم پڑھا، اتنی بار پڑھ کر اللہ سے اپنی گناہوں کی خوب توبہ کیجیے، اپنی گناہوں کی، کیونکہ ہماری کبیرہ صغیرہ جب گناہ معاف ہو جائیں گی تبھی تو ہماری دعا قبول ہوں گی، ہر مشکل آسان ہو جائے گی، بڑی سے بڑی مراد پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے شیئر کرے، اور خوب اللہ سے رو رو کے سجدے میں جا کے ضد کر کے مانگنا، بچے کی طرح، کیونکہ میرے رب کو ضد کرنے والے پسند ہیں۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اگر ایک بار زندگی میں کر لیا، سمجھو آپ کی حفاظت ہو گئی، آپ کی نسلوں کی حفاظت ہو جاتی ہے، دشمن سے حفاظت ہو جاتی ہے، دشمن آپ کے پاس نہ پھٹکے گا، نہ آپ کے بچوں کو ستائے گا۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں، خوب رو رو کے اللہ سے خوب ضد کر کے مانگی، کیونکہ میرے رب تو مشکلیں آسان کرنے والا ہے، راستے کھولنے والا ہے، بندشوں کو ختم کر دیتا ہے، رکاوٹوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے شیئر کرے۔ امید ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھنا انشاءاللہ۔